السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ کل کے درس میں جو گفتگو ہوئی تھی وہ یہ کہ جب آپ علیہ السلام شعور کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی بڑے ہو گئے، تو مکہ کے اندر بکریاں چرایا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ تجارت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ بھی تاریخ میں ملتی ہے بات کہ آپ علیہ السلام سعید بن ابی سعید کے ساتھ مل کر کے تجارت کرتے تھے، اور جب اللہ کے نبی علیہ السلام 23، 24، 25 کے آس پاس عمر کے ہوئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام تجارت میں ماہر ہو گئے تھے، اور آپ ختیجہ کے مال کو لے جا کر کے شام میں فروخت کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام کی عمر 24 سے کراس ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ختیجہ کا مال لے کر کے ختیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام گئے، اور ملک شام میں آپ نے تجارت کی، وہاں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کو فروخت کیا۔ جب وہ تجارت سے واپس آئے تو میسرہ جو آپ کے ساتھ تھے آپ سے بہت متاثر ہوئے، بہت خوش ہوئے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی تجارت میں جو انہوں نے برکت دیکھی، اور ختیجہ نے بھی جو تجارت کے اندر فائدہ اور برکت دیکھی، ایسے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت متاثر ہوئی، بہت خوش ہوئی۔ ایسے میسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا ایسے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہ آدمی کیسے تجارت کرتے ہیں، کیسے بات چیت کرتے ہیں، کسٹمر سے کیسے گفتگو کرتے ہیں، قیمت متعین کیسے کرتے ہیں، قیمت کیسے لیتے ہیں، اور کیسی صفائی اور سچائی پیش کرتے ہیں، سامان کی حقیقت کو کیسے بیان کرتے ہیں، کسٹمر کے سامنے کیسی نرمی سے گفتگو کرتے ہیں، اخلاق سے کیسے پیش آتے ہیں، نرمی کا مظاہرہ جو کرتے ہیں، ان سب چیزوں کو میسرہ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت بیوہ تھیں، انہوں نے سوچا کہ ایسے آدمی سے میں اپنی شادی کر لوں۔ تو بہرحال حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اولیاء اور اپنے ذمہ داروں سے یہ بات رکھی کہ میں اپنی شادی محمد سے کرنا چاہتی ہوں۔ تو ان لوگوں نے بات چیت کی، اور یہ پیغام لڑکی کی طرف سے چاہے رسول علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے چچا اور اپنے گھر والوں سے گفتگو کی، بالآخر حضرت ختیجہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی بھی ہو گئی۔ اس وقت جب شادی ہوئی تھی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، اور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ شادی کب ہوئی تھی؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام شام سے تجارت کر کے واپس آئے تو تقریباً 2 مہینہ اور کچھ دن گزرے تھے۔ انہی چند دنوں کے اندر یہ شادی متعین ہو گئی، اور شادی ہو گئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مہر کے طور پر 20 اونٹ متعین کیا تھا، اور بعض تاریخی روایت میں بھی ملتا ہے کہ مہر میں 6 اونٹ مقرر کیے گئے تھے۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی ہوئی تو ان کی عمر 40 سال تھی، اور وہ بیوہ تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی سے پہلے حضرت ختیجہ کی 2 شادی ہو چکی تھی۔ پہلے شوہر کا نام تھا عتیق بن وائس، جن کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ختیجہ نے دوسری شادی کی، ان کے شوہر کا نام ابو حالہ تھا، ان سے اولاد ہوئی۔ پھر کچھ دنوں کے بعد ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہیں حضرت ختیجہ کی 2 شادی ہو چکی تھی، اور قسمت یہ کہ ان کے دونوں شوہروں کا انتقال یکے بعد دیگرے ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ قسمت میں آئی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے عقد اور زوجیت میں آئی، اور آپ علیہ السلام جب تک حضرت ختیجہ جب تک زندہ تھی، آپ علیہ السلام نے دوسری شادی نہیں کی۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات کیا تھی؟ یہ وہ خاتون ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کبھی ناراض نہیں کیا۔ میاں بیوی سے جھگڑے اور اختلاف ہر ایک سے ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو 11 بیویاں تھیں اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکالتی 10 بیویاں، اس میں بحث و تکرار ہوتی تھی، اختلاف بھی ہوتا تھا، جھگڑے بھی ہو جاتے تھے۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ہر ایک سے یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ مگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال یہ ہے کہ جب تک یہ زندہ تھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی دوسری عورت سے شادی بھی نہیں کی، اور دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ کبھی اللہ کے نبی علیہ السلام سے جھگڑا نہیں کیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف نہیں کیا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض نہیں کیا۔ یہ وہ خاتون ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس طریقے سے یہ وہ خاتون ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ ان پر اللہ رب العالمین کا سلام آتا تھا، اللہ رب العالمین کا سلام ان پر نازل ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سلام کا پیغام جبریل کے ذریعے سے روانہ کرتا تھا۔ اللہ کا سلام آیا تو ایک خاتون پر آیا، وہ بھی خاتون کون؟ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی جتنی بھی بیویاں تھیں ان تمام بیویوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر اگر کوئی خاتون تھی، کوئی بیوی تھی تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام تجارت کے لیے شام گئے، بزنس کیے، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کی۔ آج کے درس میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان دونوں باتوں سے جو ہمیں نصیحت اور عبرت سمجھ میں آتی ہے دروس کے طور پر، نصیحت کے طور پر، وہ یہ کہ کمانے کے لیے بزنس اور تجارت کرنا یہ مطلوب ہے۔ آدمی خالی بیٹھا رہے یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی کچھ کمائے، 4 پیسہ کمائے، اس کی جیب میں پیسہ ہو، دولت ہو، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ آدمی خود کفیل ہو، اپنے پیر پر کھڑا ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، یہ آدمی محنت کرے، مزدوری کرے، یہ اسلام اس کی دعوت دیتا ہے، اسلام اس کی ترغیب دیتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نبی بنائے جانے سے پہلے جب سن شعور کو پہنچے تھے، عقل و شعور کو پہنچ چکے تھے، تو بکریاں چرایا کرتے تھے، اور جب تجارت کی مہارت آ گئی تو آپ خدیجہ کے سامان کو لے کر کے مکہ سے نکل کر دوسرے ملک شام میں گئے تھے۔ تو اگر کمانے کے لیے دوسرے ملک جانے کی ضرورت پیش آ جائے، باہر جانے کی ضرورت آ جائے تو جا سکتے ہیں، کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی برا کام نہیں ہے۔ باہر جا کے کمانا، دوسرے ملک میں جا کے رہ کے، باہر گھر والوں سے دور رہ کر کے کمانا کوئی گندا اور غلط کام نہیں ہے، شرط یہ کہ دونوں کے حقوق کو ملحوظ رکھا جائے۔ اسی طریقے سے ایک بات سمجھ آتی ہے اس واقعے سے کہ عورت بھی کاروبار کر سکتی ہے، عورت بھی بزنس کر سکتی ہے، مگر یہ عام نہیں۔ عورت بزنس کر سکتی ہے، کاروبار کر سکتی ہے، پیسہ کما سکتی ہے اسلامی شریعت کے دائرے میں رہ کر کے، اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر کے، پردے میں رہ کر کے۔ اگر عورت بزنس کرنا چاہتی ہے، تجارت کرنا چاہتی ہے تو عورت بزنس اور تجارت کر سکتی ہے۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجارت کیا کرتی تھی۔ آج کے سماج میں بھی اگر عورت کمانا چاہے تو بہت سارے راستے۔ عورت گھر میں رہ کر کے بچوں کو پڑھائے، یہ بھی ایک کاروبار ہے، یہ بھی ایک کمائی ہے۔ عورت گھر میں رہ کر کے ٹائپنگ کرے، یہ بھی ایک کمائی۔ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر کے سلائی کڑھائی کا کام کرے، یہ بھی ایک کاروبار ہے۔ تو کہنا یہ ہے کہ عورت اپنے گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اگر وہ کچھ کام کرنا چاہتی ہے، بزنس اور تجارت کرنا چاہتی ہے، پیسہ کمانا چاہتی ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام یتیم تھے، مگر آپ علیہ السلام خالی نہیں بیٹھے تھے، لوگوں کا بوجھ نہیں بنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کچھ نہ کچھ کر رہے تھے۔ مکہ میں تھے تو آپ بکری چراتے تھے، اور جب بڑے ہو گئے تو آپ باہر جا کر کے تجارت کرتے تھے۔ اس طریقے سے حضرت خدیجہ سے جو آپ نے شادی کی، اس شادی میں بہت ساری نصیحت اور عبرت ہے۔ ایک نصیحت تو یہ کہ شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یتیم تھے، آپ علیہ السلام کے والد، دادا، امی سب کا انتقال ہو چکا تھا، آپ کے سامنے کوئی نہیں تھا، صرف آپ کے چچا تھے، صرف ابو طالب آپ کی نگرانی کرتے تھے، کفالت کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 25 سال میں اپنی شادی کر لی، تو شادی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے،
25 سال کے اندر اور 25 سال سے پہلے شادی کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو آسان فرمائے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شادی میں کوئی ضروری نہیں کہ باکرہ ہی سے شادی کی جائے۔ باکرہ مطلب جس کی شادی پہلے نہ ہوئی ہو۔ ایک کنوارا نوجوان بیوہ عورت سے شادی کر سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کنوارا آدمی کنواری لڑکی ہی سے شادی کرے، کوئی ضروری نہیں۔ کنوارا لڑکا بیوہ عورت سے، بیوہ خاتون سے شادی کر سکتا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ دیکھیے آپ غور کیجیے، اللہ کے نبی علیہ السلام جس خاتون سے شادی کر رہے ہیں وہ کیسی خاتون ہے؟ ان کی 2 شادی پہلے ہو چکی ہے، تو ایسی اسلام میں شادی جائز ہے، کوئی قباحت اور کوئی برا کام نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ عمر میں کوئی فرق اگر ہو تو کوئی غلط نہیں، شادی اگر ہو رہی ہے اور میاں بیوی کی عمر میں ڈفرینس ہو، فرق ہو، تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی عمر زیادہ ہوتی ہے اور بیوی اور عورت کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ عام طور پر شادی ایسی ہوتی ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میری شادی ہو تو میری عمر سے چھوٹی لڑکی ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے شادی کی، آپ کی عمر 25 تھی، آپ کی ہونے والی جو بیوی تھی ان کی عمر 40 تھی، 15 سال کا فرق تھا۔ تو شادی میں اگر عمر کا فرق ہو رہا ہو تو یہ بھی اسلام میں جائز ہے، کوئی مسئلہ، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی غلط نہیں ہے۔ اس طریقے سے ایک چوتھی بات جو سمجھ آتی ہے اس میں یہ کہ بیوہ سے شادی کو رواج دینا چاہیے، اس میں تقدم کرنا چاہیے، بیوہ کے گھر کو بتانا چاہیے، اس سے شادی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام چاہتے تو آپ کے لیے بہت سارے آپشن تھے، آپ کنواری لڑکی سے شادی کر سکتے تھے، مگر آپ نے بیوہ سے شادی کرنے کو ترجیح دی۔ اس طریقے سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ شادی کے پیغام کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ لڑکے ہی کی طرف سے پیغام جانا چاہیے، لڑکی کی طرف سے بھی پیغام جا سکتا ہے۔ سماج اور معاشرے میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر شادی کا پیغام لڑکی کی طرف سے آئے تو لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی بھی کوئی آئے، تو شادی کا پیغام لڑکے کی طرف سے بھی جاتا ہے اور عام طور پر یہی ہوتا ہے، لیکن لڑکی کی طرف سے شادی کا پیغام یہ بہت کم جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو شادی ہوئی اس شادی میں پیغام آپ کی طرف سے نہیں گیا تھا بلکہ لڑکی کی طرف سے پیغام گیا تھا، تو شادی کے لیے پیغام کا لڑکی کی طرف سے آنا یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ تو شادی کا پیغام لڑکی کی طرف بھی جا سکتا ہے، لڑکی کی بھی طرف جا سکتا ہے، مگر سماج میں یہ عام بات مشہور ہے اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر پیغام لڑکی کی طرف سے آئے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ لڑکی میں کوئی خرابی ہے۔ اس طریقے سے ایک بات نصیحت کے طور پر یہ اس واقعے میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے جو شادی کی وہ اخلاق کی بنیاد پر کی، دینداری کی بنیاد پر کی، ملنساری کی بنیاد پر کی۔ تو شادی اخلاق اور دینداری کی بنیاد پر کرنی چاہیے، مالداری کی بنیاد پر نہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی شادی ہوئی تو یہ شادی مالداری کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی بلکہ اخلاق اور دینداری کی بنیاد پر ہوئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی شریف خاتون ہوتی تھی، بڑی پاکیزہ خاتون تھی، شریف خاتون میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑی اخلاق مند خاتون تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت خدیجہ سے شادی کی۔ اس بنیاد پر آپ نے شادی نہیں کی حضرت خدیجہ بڑی مالداری کی بنیاد پر آپ نے شادی نہیں کی تھی، دینداری اور اخلاق کی بنیاد پر آپ نے شادی کی۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو پڑھیں اور آپ کی سیرت میں جو نصیحت اور دروس ہیں اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔